الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انما مثل اهل بیتی مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ قابل احترام دوستو بزرگوں، ہمارا مضمون چل رہا ہے اہل بیت۔ اہل بیت کے تعلق سے ہمارے سامنے باتیں آ چکی، پھر ازواج نبی کے تعلق سے بھی ہم نے گزشتہ جمعہ میں سن لیا۔ اب اولاد نبی کے تعلق سے کچھ باتیں سنتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 اولاد عطا فرمائی تھی۔ 3 بیٹے تھے، 4 بیٹیاں تھی۔ بیٹوں میں سب سے بڑے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ نے ان 7 اولاد میں 6 اولاد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دی تھی۔ ایک بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی حضرت ماریہ مصریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے دنیا کے اندر تشریف لائے، یعنی پیدا ہوئے، اور ان کا نام قاسم رکھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اسی وجہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے۔ کنیت کہتے ہیں یا تو باپ کی طرف نسبت کرنا یا بیٹے کی طرف نسبت کر کے پکارنا، اس کو کنیت کہتے ہیں۔ جیسے صحابہ کرام کی زندگی میں اگر صحابہ کے نام کو دیکھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب باپ کو کہتے ہیں ابو بکر ہے، ابو ذر ہے، ابو ہریرہ، ابو دردہ، یہ جتنے بھی نام لیے جاتے ہیں نا، یہ بیٹے کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ عورتوں کے اندر بھی اسی طرح چلتا تھا عرب سماج میں کہ بیٹے کی طرف یا بیٹی کی طرف نسبت کر کے اپنے ساتھ یعنی ماں کا لفظ لگایا جاتا تھا۔ جیسے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حرام، یہ وغیرہ نام ہوا کرتے تھے۔ تو کنیت کہتے ہیں یا تو باپ کی طرف یا بیٹے کی طرف نسبت کر کے پکارا جائے تاکہ نام لینے کی ضرورت نہ پڑے، یہ ترتیب ہوتی تھی عرب سماج میں۔ بہرحال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت اپنے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ابو القاسم تھی۔ یہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے اندر آئے ہیں، ابھی پاؤں چلنے لگے تھے، 17 مہینے کی زندگی ہوئی تھی، اللہ رب العزت کی طرف سے بلاوا آیا اور انتقال ہو گیا۔ 17 مہینے کے تھے اور حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، مکہ مکرمہ میں دفن ہوئے۔ بعض سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ وہ طائف میں پیدا ہوئے اور طائف میں دفن ہوئے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ بہرحال ان کے بعد حضرت قاسم کے بعد اللہ نے دوسرے صاحبزادے دیے جن کا نام عبداللہ تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے بعد پیدا ہوئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل چکی تھی، اس کے بعد پیدا ہوئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ رکھا، ان کا لقب تھا۔ اب ایک کنیت کی بات ہوئی کہ کنیت کس کو کہتے ہیں، ایک لقب ہے۔ لقب اور کنیت میں فرق یہ ہے کہ کنیت باپ یا بیٹے کی طرف منسوب کر کے بولا جاتا ہے،
اور لقب کہتے ہیں لوگوں کے اندر اس کا نام فیمس ہو جانا. بہت سارے علماء ایسے ہیں جو ماشاءاللہ عالم بھی ہے, مفتی بھی ہے, لیکن ان کو قاری کہا جاتا, جیسے قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ, اس طرح سے نام لیا جاتا. حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ, وہ صرف حافظ نہیں تھے, وہ عالم بھی تھے, لیکن اس طرح سے لقب مشہور ہو جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں لقب. تو ان کا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب تھا طیب اور طاہر. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو طیب کہہ کر پکارتی تھی, اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو طاہر کہہ کر پکارتے تھے. بہرحال یہ ان کا لقب تھا. یہ بھی زیادہ عمر نہیں پا سکے, یہ بھی 18 مہینے 8 دن دنیا کے اندر زندہ رہے, اس کے بعد وہ بھی اللہ کے پاس چلے گئے. جب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو عاص بن وائل بدبخت نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی, اور اس نے یہ جملہ کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ بے نام و نشان بندہ ہے. یعنی ان کی اولاد ایک پیدا ہوئی وہ بھی دنیا سے چلی گئی, دوسری پیدا ہوئی وہ بھی دنیا سے چلی گئی, ان قریب ان کی ساری اولاد دنیا سے ختم ہو جائے گی, وہ بھی دنیا سے چلے جائیں گے, یہ بے نام و نشان بن جائیں گے. ان کو عربی کے اندر اس لفظ کو کہتے ہیں ابتر, کہ یہ ابتر ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی, آقا کو بڑا رنج ہوا. ایک طرف بیٹے کا انتقال ہے, دوسری طرف دشمن خوشی منا رہا ہے, جس پر اللہ رب العزت نے سورہ کوثر نازل فرمائی. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. نبی جی آپ کو رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ بے نام و نشان نہیں ہیں, آپ مٹنے کے لیے دنیا میں نہیں آئے. ہم نے آپ کو کوثر جیسی نعمت عطا فرمائی ہے. آپ اللہ کے لیے نماز پڑھتے رہیے, قربانی کرتے رہیے. ان شانئک هو الابتر, آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان بن کر رہے گا. اللہ نے یوں منہ توڑ جواب دیا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے سن 8 ہجری میں, یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے. مدینہ منورہ جانے کے بعد 8واں سال تھا, اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ عطا فرمائے. یہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کے وطن سے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ ان کی والدہ کس طرح سے آئی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگ زیادہ تر مسلمان ہوئے, اسلام میں داخل ہوئے, تو اللہ کے حبیب نے خطوط لکھنا شروع کر دیے بادشاہوں کے نام. ان کو دعوتی خط دیے جاتے تھے, اسلام کی دعوت دی جاتی تھی. تو ایک صحابی حضرت حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بدری صحابی ہے, ان کے ہاتھ اللہ کے حبیب نے مصر کے بادشاہ کے نام خط بھیجا, جس کا نام مقوقش تھا. اس کے پاس جب خط پہنچا ہے, اس نے اسلام تو قبول نہیں کیا, لیکن خط کا بہت ادب اور احترام کیا, اور عزت کے ساتھ پڑھنے کے بعد اس کو حفاظت کے ساتھ رکھ دیا. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے اس نے ہدیے کے طور پر 2 باندیاں بھیجی, جو دونوں آپس میں بہنیں تھی. ایک کا نام ماریہ تھا, دوسری کا نام سیرین تھا. یہ دونوں باندیاں حضرت حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچی. اللہ کے حبیب کی خدمت میں جب حاضر ہوئی, آقا نے دونوں بہنوں کے سامنے اسلام پیش کیا. دونوں بہنوں نے اسلام قبول کر لیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ کو اپنی خدمت کے لیے قبول فرما لیا, اور حضرت سیرین کا نکاح حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے کر دیا. اس طرح سے حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ آئی ہے. یہ مصر سے آئی تھی, اس لیے مصریہ کہا جاتا. یہ فرعون کی نسل سے, یعنی اس قوم کے سے تھی جو فرعون کی قوم تھی, اس لیے قبطیہ کہا جاتا ہے. یہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئے, سن 8 ہجری میں پیدا ہوئے. جب یہ پیدا ہوئے, انصار کی بہت ساری عورتوں نے تمنا ظاہر کی. تمنا یہ ظاہر کی کہ ہمیں یہ سعادت ملے کہ ہم حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کو دودھ پلائے. لہذا بنو نجار قبیلے کی ایک خاتون کے حصے میں یہ سعادت آئی, جن کا نام ام بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ان کا اصلی نام خولہ بنت منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ حضرت برا بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی.
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم ان کے حوالے کیے. وہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کو دودھ پلانے کے لیے آتی, دودھ پلا کر حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر کے چلی جاتی. لیکن معاملہ یہ تھا, یہ خود غریب تھی, ان کا ایک بیٹا تھا, وہ اپنے بیٹے کے حصے کا دودھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کو پلایا کرتی تھی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھجور کے کچھ درخت دیے اور 7 بکریاں دی تاکہ دودھ کی اس طرح سے کفالت ہو جائے. جیسے چھوٹا بچہ اگر ماں کا دودھ کافی نہیں ہوتا تو بڑے جانور کا دودھ تو اس کو ہارڈ لگے گا, اس لیے بکری کا دودھ پلایا جاتا ہے. اللہ کے حبیب نے 7 بکریاں عنایت فرمائی. جب حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہو رہے تھے, اس وقت جو ان کے یہاں ولادت کرانے کے لیے جو عورت تھی وہ سلمہ نامی عورت تھی, جو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کی ہوئی باندی تھی. جب حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہو گئے, سارے ڈیلیوری کے جو کام کاج تھے, ولادت کے کام کاج تھے, اس سے فارغ ہوئی, دوڑ کر اپنے شوہر کے پاس ابو رافع کے پاس پہنچی اور کہا کہ جا کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دے دو کہ حضرت ماریہ کے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے. حضرت ابو رافع دوڑے دوڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت سنائی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوشی میں ان کو ایک غلام عنایت فرمایا. پھر 7ویں دن حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا نام رکھا, عقیقہ کیا. مسلمانوں, عقیقہ کرنے کا رواج ڈالو, یہ سنت ہے, اور صرف سنت نہیں ہے, اتنے بڑے فضائل ہے عقیقے کے. ہمارے یہاں تو شادی کا غلط رواج ایسا پڑ گیا کھانا کھلانے کا کہ عقیقے بھی اس وقت کیے جاتے ہیں. بہرحال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن عقیقہ فرمایا, 2 مینڈے ذبح فرمائے, بال صاف کروائے, بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات کی اور ان بالوں کو دفن کروایا. اور یہی طریقہ اسلامی طریقہ ہے, ہمارے لیے بھی یہی طریقہ ہے. جب بچہ پیدا ہو 7ویں دن اس کے بال صاف کر دیے جائے, بالوں کے وزن کے برابر چاندی, آج کے زمانے میں چاندی نہیں چلتی, بہرحال اس کا کتنا گرام بال ہوتے ہیں, اس گرام کے حساب سے اتنے گرام چاندی کی کیا قیمت ہے, اتنی قیمت صدقہ کرنی پڑے گی اور کرنی چاہیے. ان بالوں کو پھینکا نہیں جاتا, ان بالوں کو دفنایا جاتا ہے, لہذا ان بالوں کو دفن کرنا چاہیے. تو بہرحال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے فرمایا اور آقا بڑے خوش تھے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی پیدائش پر. لیکن معاملہ کیا بنا؟ معاملہ یہ بنا, ام بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب تھی, لہذا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے حضرت ابراہیم کو کیا. اب ام سیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پاس ہی حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کو رکھتی تھی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے, گودی میں اٹھانے کے لیے جایا کرتے تھے, اور دوپہر کے وقت میں کچھ دیر ام سیف کے مکان میں آرام بھی فرما لیا کرتے تھے. یہ ترتیب چلتی رہی, لیکن اللہ کی منشا ہے, اللہ کی مرضی ہے. بہرحال ایک وقت وہ آیا, حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی 2 سال کے بھی نہیں ہوئے تھے, وہ بھی 17 یا 18 مہینے کی عمر کو پہنچے تھے کہ اچانک ان کی طبیعت خراب ہو گئی. حضرت ماریہ بڑی بے قرار ہو گئی, اپنی بہن سیرین کو بلا لیا, دونوں بہنیں مل کر تیمارداری کر رہی تھی. لیکن اللہ کی منشا یہ تھی کہ حضرت ابراہیم اب دنیا کے اندر نہ رہیں بلکہ جنت کے اندر چلے جائیں. 17 یا 18 مہینے کی عمر تھی, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھے اور انتقال کر گئے. جب ان کا انتقال ہوا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نہایت غمزدہ ہو گئے اور آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ پاس میں کھڑے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں جبکہ اللہ کے حبیب نے ہمیں رونے سے منع کیا ہے, تو انہوں نے دھیرے سے آقا سے فرمایا, پیارے آقا کیا آپ بھی روتے ہیں؟ آپ بھی روتے ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عبد الرحمن میں نے جو رونے سے منع کیا ہے نا, وہ بلند آواز سے رونے سے منع کیا ہے. یہ ایک رحمت اور محبت ہے جو اللہ بندے کے دل کے اندر اپنی اولاد کے تعلق سے رکھتا ہے, لہذا اس طرح سے رونا منع نہیں ہے. پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی, ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ.
आंख पुरनम है, दिल गमगीन है, लेकिन हम हमारी जबान से कोई ऐसा जुमला नहीं निकालेंगे जिससे हमारा रब नाराज हो जाए। जबान से वही जुमले निकलेंगे जिससे अल्लाह राजी होता है। और ए इब्राहिम, तेरी जुदाई से हम बड़े दुखी हैं। बहरहाल उम्मे बुरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने गुस्ल दिया, क्योंकि रजाई माँ थी, दूध शरीक माँ थी, लिहाजा छोटे से बच्चे थे। उम्मे बुरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने गुस्ल दिया, कफन पहनाया। जब तक कफन पहना नहीं चुकी थी तब तक अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साहबजादे के पास खड़े थे। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा है, वो भी वहां पर खड़े थे। जब जनाजा तैयार हो गया, छोटी सी चारपाई पर उठाकर कब्रिस्तान ले जाया गया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा अदा की, और अदा करने के बाद फिर कब्र उनकी जो खोदी गई वो हजरत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पहलू में खोदी गई। हजरत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूध शरीक भाई है। गोया भतीजा चचा के पहलू में सो गया। बहरहाल वहां पर कब्र खोदी गई। हजरत फजल बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये दो सहाबा कब्र के अंदर उतरे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरहाने बैठे रहे। जब तदफीन हो गई, एक सुराग रह गया था। अल्लाह के हबीब ने पत्थर उठाया, हजरत उसामा को दिया, कहा इस सुराग को भी बंद कर दो ताकि मिट्टी अंदर न जाने पाए। इस तरह से कब्र को बराबर किया गया। अल्लाह के हबीब ने मिट्टी को हमवार किया। फिर आका ने कब्र के ऊपर पानी छिड़का। वो गुलाब का पानी नहीं था, माफ कीजिएगा, वो सादा पानी था। हमें जो तालीम दी है दोस्तों, इसको समझने की जरूरत है। बहरहाल पानी छिड़का। अल्लाह के हबीब ने सिरहाने एक पत्थर निशानी के तौर पर लगाया और यूं फरमाया कि देखो, ये पत्थर ना नफा दे सकता है ना नुकसान पहुंचा सकता है, सिर्फ जिंदों को तसल्ली दे सकता है कि हाँ, यहां पर इसकी कब्र है। इस तरह से अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानी के तौर पर उसको बनाया। खैर, बहरहाल मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने 3 साहबजादे दिए थे, 4 साहबजादियां दी थी। उनमें सबसे बड़ी, भाई बहनों में सबसे बड़ी हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 30 साल की थी उस वक्त पैदा हुई, यानी शादी के निकाह के 5 साल बाद पैदा हुई। ये हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब दुनिया के अंदर आई है, हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बड़ी खुश थी, इसलिए कि अल्लाह पाक ने उनकी नस्ल को चलाने का जरिया बनाया था। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा परवान चढ़ती गई। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उनसे बड़ी मोहब्बत थी। बहरहाल ये अभी छोटी उम्र की थी कि उनका रिश्ता उनकी खाला ने भेजा। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बहन हाला नाम था। उन्होंने अपने बेटे अबुल आस के लिए ज़ैनब का हाथ मांगा। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा किया। आका ने इसको खुशी से कबूल फरमा लिया। बहरहाल इस तरह से हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह अपने खालाजाद भाई अबुल आस से हुआ। अबुल आस बड़े भले इंसान थे, बड़े रहमदिल इंसान थे। मियाँ बीवी के दरमियान में बड़ी मोहब्बतें रही, बड़ी मवद्दतें रही। बहरहाल जब सूरह तब्बत यदा नाजिल हुई, उस वक्त अबू लहब ने हजरत रुकैया और हजरत उम्मे कुलसूम को अपने बेटों के जरिए से तलाक दिलवा दी। तो कुरैशी लोग मिलकर अबुल आस के पास पहुंचे कि तुम भी ज़ैनब को तलाक दे दो ताकि अल्लाह के नबी को जितना तकलीफ पहुंचा सकते हो पहुंचा सके। हजरत अबुल आस ईमान में दाखिल नहीं हुए थे, अभी वो कुफ्र पर ही थे, लेकिन उन्होंने कहा मुझे ज़ैनब के मुकाबले में कोई ऐसी औरत दिखाओ जो ज़ैनब से ज्यादा फजीलत वाली हो तो मैं कुछ सोचूं। दुनिया के अंदर ज़ैनब से बढ़कर कोई औरत मेरे लिए नहीं है, लिहाजा तुम जिस इरादे को लेकर आए हो ये कभी भी नहीं हो सकता। वो नामुराद वापस लौटे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये वाक़ये का पता चला, अल्लाह के हबीब बड़े मसरूर हुए, खुश हुए, और इस बात पर हजरत अबुल आस की अक्सर तारीफ फरमाया करते थे। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत ज़ैनब के शौहर को भी यानी अबुल आस को भी ईमान की तौफीक दे दी। वो बाद में ईमान में दाखिल हो गए। अल्लाह ने उनको 2 बच्चे अता फरमाए। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को 2 बच्चे अता फरमाए। एक लड़का था, एक लड़की थी। लड़के का नाम अली था और लड़की का नाम उमामा था। ये हजरत उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला के विसाल और इंतकाल के बाद हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला के निकाह में
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے مشورے سے آئی. یہ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ نواسے رسول ہیں. جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت میں مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے، آقا کی سواری پر آقا کے پیچھے جو بیٹھے ہوئے علی تھے، یہی علی بن ابو العاص تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے. جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے، بتوں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم گرا رہے تھے اور بتوں سے کعبہ کو پاک کر رہے تھے. یہ اپنے نانا جان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر بیٹھ کر وہ بھی اپنے ننھے ہاتھوں سے بتوں کو گرا رہے تھے. اللہ نے 2 بچے عطا فرمائے تھے. اب آگے بڑھتے ہیں. ان کا بھی انتقال ہو گیا کہ ان کی بڑی داستان ہے اور بڑا درد بھرا واقعہ ہے کہ جب یہ ہجرت کر کے روانہ ہوئی تھی اپنے دیور کنانہ کے ساتھ، تو ذو طویٰ کے اندر قریش لوگوں نے روک لیا. حبار بن اسود آگے بڑھا، اس نے نیزہ مارا. یہ حمل سے تھی، چٹان کے اوپر گری، پسلی ٹوٹ گئی، کمر کا درد لاحق ہو گیا. جو حمل تھا وہ گر گیا اور بڑی تکلیف ہوئی. اسی حال میں وہ مکہ مکرمہ واپس ہوئی. 2-3 دن کے بعد پھر چپکے سے ان کو روانہ کر دیا گیا. لیکن یہ تکلیف ان کو زندگی بھر رہی. سن ہجری 8 میں ان کا انتقال ہوا. تب تک یہ اس درد میں تھی اور اسی درد میں ان کا انتقال ہوا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید مری ہے، یعنی ان کو شہادت کا درجہ ملا ہے. دوسری بیٹی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو لہب کے بیٹے عتبہ کے نکاح میں تھی. نکاح ہوا تھا، رخصت ہی نہیں ہوئی تھی اور تبت یدا سورت نازل ہوئی جس کی وجہ سے طلاق ہوئی. اللہ رب العزت نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ان کا رشتہ کروایا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی رقیہ عثمان کو دی. اللہ رب العزت نے حضرت رقیہ اور عثمان کے درمیان میں وہ محبتیں ڈالی تھی کہ عرب میں ضرب المثل تھی، یعنی بہت مشہور تھی. لوگ مثال دیا کرتے تھے حضرت عثمان اور حضرت رقیہ کی محبت کی. اس طرح سے اللہ رب العزت نے ان کے درمیان محبت پیدا فرما دی تھی. پہلی ہجرت انہوں نے حبشہ کی طرف کی، اس کے بعد ہجرت انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف کی. حبشہ کے زمانے میں اللہ رب العزت نے ان کو 2 بچے عطا فرمائے. ایک بچہ ادھورے مہینے میں پیدا ہوا، یعنی ادھورا اور ناقص پیدا ہوا. دوسرا بیٹا اللہ نے عطا فرمایا جس کا نام عبداللہ تھا. لیکن یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال کی عمر کو پہنچے. ایک مرتبہ ایک مرغے نے ان کی آنکھ کے اندر چونچ مار دی جس کی وجہ سے زخم کر دیا. اب وہ ورم بڑھتا چلا گیا، پورا چہرہ سوج گیا. علاج معالجہ کرتے رہے، افاقہ نہ ہوا. اسی بیماری میں اور اسی زخم میں ان کا انتقال ہو گیا. تیسری بیٹی ہے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ عتیبہ کے نکاح میں تھی، ابو لہب کے دوسرے بیٹے کے نکاح میں تھی. نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی. بہرحال حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سن ہجری 2 میں جب بدر فتح ہوا اور بدر کی فتح کی خوشخبری لے کر صحابہ کرام مدینہ منورہ آئے، اس وقت جو مدینہ منورہ میں حضرت عثمان، حضرت اسامہ اور چند صحابہ کرام تھے، وہ حضرت رقیہ کو دفن کر کے واپس آ رہے تھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا، لیکن حضرت ام کلثوم سے کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی. حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں رہی اور سن 9 ہجری کے اندر ان کا بھی انتقال ہو گیا. سن 9 ہجری تھی، 10 ربیع الاول تھی اور پیر کا دن تھا، منگل کا دن تھا. منگل کی رات میں ان کا انتقال ہوا اور اللہ کو پیاری ہو گئی. اس طرح سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے بھی اللہ کے پاس چلے گئے، 3 بیٹیاں بھی اللہ کے پاس چلی گئی. ایک بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور وصال تک زندہ رہی. آقا کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد 6 مہینے تک زندہ رہی اور 6 مہینے کے بعد وصال فرمایا. اللہ نے ان کو کیا اولادیں دی تھی، ان کی اولاد کیا تھی، انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں بیان کریں گے. اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت کی عظمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.